السلام علیکم فرینڈز JF-17 تھنڈر کے نیول اور ایئر ٹو گراؤنڈ رول پر ہم کچھ عرصہ پہلے تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم JF-17 تھنڈر کے ایئر ٹو ایئر رول کو ڈسکس کریں گے۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز JF-17 تھنڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ملٹی رول پلیٹ فارم ہے جس کو ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس یعنی نیور رول میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس پر جہاں ایک وقت میں 2 شارٹ اور 2 بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں، وہاں اس پر 2 اینٹی شپ کروز میزائل اور ایک سینٹر لائن ہارڈ پوائنٹ پر ڈراپ ٹینک بھی کیری کیا جا سکتا ہے۔ تقریباً اسی ٹائپ کی ایئر ٹو ایئر پلس ایئر ٹو گراؤنڈ کنفیگریشن بھی پاسبل ہے، جبکہ ان تینوں رولز میں ڈیڈیکیٹڈ کنفیگریشن کے ساتھ بھی JF-17 تھنڈر کو ایفیکٹولی ایئر ٹو ایئر، ایئر ٹو گراؤنڈ اور ایئر ٹو سرفیس رول میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پاسبل کنفیگریشن ہے جس کو لے کر JF-17 تھنڈر کو ملٹی رول ایئر کرافٹ قرار دیا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں بدلتی ایئر وارفیئر ڈائنامکس کو لے کر دنیا کی ہر لیڈنگ ایئر فورس اپنے فلیٹ میں ملٹی رول طیاروں کی خاطر خواہ تعداد رکھتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان ایئر فورس میں بھی JF-17 تھنڈر اس رول کو بخوبی نبھا رہا ہے اور آنے والے عرصے میں اس میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ JF-17 تھنڈر پر 23 ملی میٹر کی ٹوین بیرل گن نصب ہے جس کو بوقت ضرورت ایئر ٹو گراؤنڈ اور ڈاگ فائٹ میں ایئر ٹو ایئر مقاصد میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس گن کا ریٹ آف فائر 3400 راؤنڈز پر منٹ اور یہ تقریباً 50 کلو گرام وزنی ہے۔ اس گن کے علاوہ JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور 2 پر 7 ہارڈ پوائنٹس موجود ہیں جس پر ورائٹی آف ویپنز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ البتہ JF-17 تھنڈر بلاک 3 پر 8ویں چین ماؤنٹڈ ہارڈ پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جس پر پارڈ نصب کی جا سکے گی۔ JF-17 تھنڈر کے فضا سے فضا پر مار کرنے والے میزائلز پر بات کرنے سے پہلے ہم ایئر ٹو ایئر میزائلز کی اقسام پر بات کر لیتے ہیں۔ فرینڈز گائیڈنس سسٹم کو لے کر جدید دور کے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی 3 مختلف اقسام ہیں۔ اس میں سے ایک سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ، دوسرا انفرارڈ گائیڈڈ میزائل جبکہ تیسرا فلی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل ہے۔ سیمی ایکٹیو ریڈار گائیڈڈ میزائل ایسے ایئر ٹو ایئر میزائل کو کہتے ہیں جس کو دشمن کے ایئر کرافٹ کی طرف لانچ کرنے کے لیے آپ اپنے طیارے کے ریڈار سے گائیڈ کرتے ہیں، لہٰذا ہدف کو نشانہ بنانے تک اس کو مسلسل مدر ایئر کرافٹ کے ریڈار کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے۔ اگر طیارے کی طرف سے ریڈار گائیڈنس میں کوئی خلل پیدا ہو جائے تو یہ میزائل ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہتا ہے۔ ان میزائلز میں AIM-7 سپیرو، رشین R-27 جیسے میزائلز کا شمار ہوتا ہے۔ البتہ جدید دور میں زیادہ تر ایئر ٹو ایئر میزائلز انفرارڈ گائیڈڈ اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ گائیڈنس سسٹم سے لیس ہیں اور سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائلز جدید دور کی ایریل کامبیٹ کو لے کر تقریباً آبسلیٹ ہو چکے ہیں۔ انفرارڈ گائیڈڈ میزائل اس میزائل کو کہتے ہیں جو دراصل لانچ کے بعد دشمن ایئر کرافٹ کے ہیٹ سگنیچر کو ٹریک کر کے اسے نشانہ بناتا ہے۔ یہ طیارے سے امیٹ ہونے والی ہیٹ خاص طور پر انجن ہیٹ کو ٹریک کر کے اس طیارے کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ سائیڈ وائنڈر یعنی AIM-9، رشین R-73، PL-5 اور PL-9 انفرارڈ گائیڈڈ میزائلز کی مثالیں ہیں۔ ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل کو ایئر کرافٹ کے ریڈار سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ سیمی ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فاکس 1 کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اس میزائل پر اپنا ریڈار موجود ہوتا ہے جو خود دشمن کے طیارے کو ٹریک کر کے نشانہ بناتا ہے۔ ایک دفعہ ہدف کو لاک کرنے کے بعد ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل یعنی فاکس 3 کو لانچ کر دیا جاتا ہے، پھر یہ اپنے ریڈار سے ہدف کو ٹریک کر کے اس کو ہٹ کرتا ہے۔ AMRAAM، SD-10 اور R-77 اور PL-15 ایکٹیو ریڈار ہومنگ میزائل کی مثالیں ہیں۔ فرینڈز JF-17 تھنڈر بلاک 1 اور 2 پر شارٹ رینج PL-5E2 میزائل کو ونگ ٹپ سٹیشن پر نصب کیا جا سکتا ہے۔ یہ انفرارڈ ہومنگ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے۔ اس کی زیادہ رینج 18 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 2.5 بتائی گئی ہے۔ اس میزائل کے علاوہ تھنڈر کے ابتدائی دونوں بلاکس پر PL-9 شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بھی فائر کیا جا سکتا ہے جس کی رینج 22 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل بھی انفرارڈ گائیڈڈ میزائل ہے۔
JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 पर शॉर्ट रेंज कैटेगरी में हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल PL-10E का इस्तेमाल किया जाएगा। थंडर ब्लॉक 3 पर मौजूद वाइड एंगल होलोग्राफिक हेड्स अप डिस्प्ले की बदौलत इस मिसाइल को दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर डॉग फाइट के दौरान डिफिकल्ट एंगल्स पर भी फायर किया जा सकेगा। ये मिसाइल थंडर ब्लॉक 3 को मद्दे मुकाबिल ज्यादा बेहतर सलाहियतों के हामिल तैयारों के खिलाफ इफेक्टिव और एडवांस एयर टू एयर डॉग फाइट सलाहियत फराहम करेगा। PL-10E की रेंज 20 किलोमीटर है और ये मिसाइल इस वक्त चाइनीज एयरफोर्स के J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-16 और J-10C पर भी नस्ब किया गया है। फ्रेंड्स, बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी की बात करें तो JF-17 थंडर के इब्तदाई दोनों ब्लॉक्स में PL-12 यानी SD-10A एयर टू एयर मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ये एक एक्टिव रेडार गाइडेड मिसाइल है, यानी ये मिसाइल अपने ऑन बोर्ड रेडार की मदद से हदफ को खुद ट्रैक और टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल की ज्यादा रेंज 100 किलोमीटर है। चाइनीज एयरफोर्स इस मिसाइल को अपने J-10, J-11 और J-16 तैयारों पर भी इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के अलावा लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल भी नस्ब होगा। इस मिसाइल के एक्सपोर्ट वेरिएंट की रेंज 145 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन मुमकिना तौर पर पाकिस्तान के चीन के साथ स्पेशल नौइयत के ताल्लुकात को लेकर इसका 200 किलोमीटर से जायद रेंज रखने वाला वर्जन पाकिस्तान ने हासिल किया होगा। इस रेंज के साथ ये मिसाइल थंडर ब्लॉक 3 को यकीनी तौर पर मद्दे मुकाबले एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एज फराहम करेगा। ये भी एक एक्टिव रेडार होमिंग मिसाइल है जिसको AESA रेडार से इक्विप किया गया है। इसकी स्पीड मार्क 4+ बताई गई है। JF-17 थंडर में मिल STD 1760 डाटा बस का इस्तेमाल किया गया है, जो दरअसल एयरक्राफ्ट और इसके वेपन्स, फ्यूल टैंक्स और पार्ट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन सिस्टम है। इसकी बदौलत इस तैयारे पर किसी भी ओरिजिन के वेपन्स और टारगेटिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसा कि हमें JF-17 थंडर में ब्राजीलियन साख्ता मार-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल और फिर तुर्की की तैयार करदा एसल पार्ट की सूरत में देखने को मिला है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी भी ओरिजिन के एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस मिसाइल्स के अलावा एडवांस पार्ट्स को भी JF-17 थंडर पर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। हाल ही में चीन के तैयार करदा लॉन्ग रेंज और सुपरसोनिक एंटी शिप और एयर टू ग्राउंड सलाहियत रखने वाले HD-1A मिसाइल की सूरत में भी हम ये देख चुके हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि ये मिसाइल अनकरीब थंडर ब्लॉक 3 पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यही सेम केस हमें चीन के फ्यूचर लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के हवाले से भी देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर पर तीनों रोल से मुतालिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।